الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہمارے رد الحاد کورس کا تیسرا سبق ہے اور اس سبق کا عنوان ہے الحاد کی قسمیں اور ملحدین کی نظریاتی تقسیم، یعنی نظریاتی لحاظ سے ملحدین کی قسمیں ہم بیان کریں گے۔ الحاد کی اقسام اور ملحدین کی اقسام کا سمجھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ گفتگو کے وقت ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ملحد کون سے الحاد کو لے کر بات کر رہا ہے اور کون سا ملحد الحاد کے کون سے نظریے کا حامل ہے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے اس کی بات کو سمجھ سکیں اور اس حوالے سے جو اس کے سوالات ہوں یا شبہات ہو تو ہم صحیح طریقے سے اس کا جواب دے سکیں۔ تو سب سے پہلے الحاد کی ہم دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے علمی الحاد، دوسری قسم ہے نظریاتی الحاد۔ علمی الحاد کیا ہے؟ علمی الحاد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فلسفہ پڑھ لیتے ہیں یا سائنسی علوم بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، تو ان سائنسی علوم اور فلسفی علوم سے ان کا ذہن اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے پھر یہ بات ماننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی مذہب بھی ہے اور کوئی مذہبی خدا بھی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ تو فلسفی اور سائنسی علوم میں بہت زیادہ انہماک اور مشتغل ہونے کی وجہ سے ان کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ اس کائنات کو چلانے والا اور پیدا کرنے والا کوئی خالق ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگ اکثر اعلیٰ سطح کے علمی لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ سطح کے علوم ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان سے جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی پھر اعلیٰ سطح کا علمی بندہ کر سکتا ہے، اور اعلیٰ سطح کی علمی سطح پر ان سے بات ہوگی۔ ان سے وہ گفتگو نہیں ہوتی جو عام طور پر عام ملحدین سے گفتگو کی جاتی ہے، بلکہ سائنسی حوالوں سے، فلسفیانہ حوالوں سے، فلسفیانہ اصولوں سے، سائنسی لاز اور سائنسی قوانین کے تحت کی روشنی میں ان سے پھر بات کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اعلیٰ سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ دنیا میں ایسے لوگ جو ہے، یعنی جو علمی الحاد کا شکار ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بہت کم ہیں، تو لہٰذا ان کی تعداد بھی بہت زیادہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ دوسری قسم ہے نفسیاتی الحاد۔ نفسیاتی الحاد کے شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یعنی ان کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ سائنسی علوم ہے اور بہت زیادہ فلسفیانہ علوم انہوں نے پڑھ لیے ہیں تو یہ اس لیے شکار ہوئے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت سائنس پڑھ لی اور تھوڑا بہت جو ہے وہ فلسفہ پڑھ لیا اور تھوڑا بہت جو ہے وہ مذہب کے علوم اور دینیات کے علوم تھوڑے بہت پڑھ لیے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے پھر جو ہے نا ایک ان کے ذہن میں ایک ملغوبہ بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ نفسیات کا شکار ہو جاتے ہیں اور نفسیاتی الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے کہ مذہب بھی کوئی چیز ہے اور مذہب پر یقین کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم دیسی ملحد کہتے ہیں یا دیسی لبرل کہتے ہیں، تو یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہم وہ بات کریں جو اعلیٰ سطح کے ملحد سائنسدان یا ملحد فلسفی سے بات کی جاتی ہے تو شاید یہ ہماری بات بھی نہ سمجھے اور ہماری بات اور دعوت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ ان کی سطح کی بات کرنی چاہیے۔ اور ان کے ساتھ بات کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ چونکہ آدھا علم رکھتے ہیں نا ہر چیز کے،
تو وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان نا، تو یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ آدھے نیم ہوتے ہیں، نیم ملحد ہوتے ہیں، نیم علمی ہوتے ہیں، صحیح، نیم سائنسدان ہوتے ہیں، نیم فلسفی ہوتے ہیں، نیم مذہبی ہوتے ہیں، یعنی مذہب کو بھی پورا نہیں سمجھتے، سائنس کو بھی پورا نہیں سمجھتے، فلسفے کو بھی پورا نہیں سمجھتے، تو پھر ان کو تھوڑا سا سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ پھر عوامی نہج کا اور عوامی منہج کی بات کی جاتی ہے۔ ان کو عام مثالوں سے آپ سمجھا سکتے ہیں، فلسفیانہ علوم اور سائنسی فنون سے آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے، اس لیے کہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے بات۔ یہ ہے الحاد کی دو اقسام، ایک ہے نفسیاتی الحاد، دوسرا ہے علمی الحاد۔ پھر تیسری قسم، دوسری بات جو ہمارے اس آج کے عنوان میں ہیں، آج کے سبق میں ہیں، وہ ملحدین کی اقسام ہیں۔ ملحدین کو اگر ہم اس دور میں کیٹیگرائز کریں گے اور ان کے اقسام ہم اگر بیان کریں گے تو ہم ان کو تین حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ نظریاتی لحاظ سے ہم ملحدین کی تین قسمیں بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے گنوسٹک ازم۔ گنوسٹک ازم یعنی گنوسٹک، جن کو عام طور پر ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ ایتھیسٹ کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے، مطلق الحاد کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے گنوسٹک مراد ہوتا ہے۔ گنوسٹک ازم کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یقینی اور قطعی طور پہ خدا، مذہب، جنت، جہنم، آخرت اور مابعد طبعیات یعنی میٹا فزکس کے جتنے بھی امور ہیں نا، تو یقینی طور پر ان تمام چیزوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ مطلب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ مذہب کچھ بھی نہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آخرت کچھ بھی نہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جنت اور جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو عموماً طور پر جب الحاد مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے یہی گنوسٹک مراد ہوتے ہیں، اور جب ایتھیسٹ بولے جاتے ہیں تو ایتھیسٹ سے مراد یہی گنوسٹک ہوتے ہیں، یعنی یقینی طور پر انکار مذہب اور انکار خدا کے حامل لوگ مراد ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ اپنے مذہب پر یقین رکھتے ہیں تو اس لیے یہ باقاعدہ طور پر اپنے نظریے کی دعوت دیتے ہیں، اپنے نظریے پر دلائل پیش کرتے ہیں، اور وجود خدا کے انکار پر باقاعدہ اپنے نظام کے مطابق دلائل دیتے ہیں، مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، مذہبی شخصیات اور مقدسات کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت، جہنم، حورے وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں جو میٹا فزکس سے تعلق رکھتے ہیں، فرشتے، ان سب چیزوں کو رد کرتے ہیں دلائل کے ساتھ اپنے مطابق، یا یہ کہ دلائل نہ ہو تو مذاق اڑاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس پر مناظرے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایتھیسٹ جب بولا جاتا ہے تو اس سے گنوسٹک مراد ہوتے ہیں۔ گنوسٹک ازم کا مطلب یقینی اور قطعی طور پر انکار خدا، انکار مذہب۔ دوسری قسم ملحدین کی ہے وہ ایگنوسٹک ازم۔ گنوسٹک کے ساتھ اے لگا لے، ایگنوسٹک ازم، جن کو ہم عربی میں لا ادریہ کہتے ہیں۔ لا ادریہ، تشکیکی، شکوک اور شبہات میں مبتلا لوگ۔ یہ ایگنوسٹک ازم، لا ادریت کی جو اصطلاح ہے، یہ 19ویں صدی کے اواخر میں ایک انگریز ماہر حیاتیات T.H. ہکسلے نے یہ اصطلاح جو ہے وہ متعارف کرائی۔ اصل میں اس کا جو مخاطب تھا وہ اپنے لوگ تھے، جو لوگ اپنی ذات کو پسند کرتے ہیں اور اپنی ذات کے علاوہ مابعد طبعیات اور دینیات اور مذہبیات میں کے بحثوں میں الجھنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اپنے طریقے سے آزادانہ اپنی زندگی گزارنی ہے، یہ مذہب، خدا اور وحی اور کتاب آخرت یہ ایتھیسٹ جانے اور مذہبی لوگ جانے، اور یہ ان لوگوں کا آپس میں
کیا نام ہے آپس میں ابحاث ہیں، ہم ان بحثوں میں نہیں الجھنا چاہتے۔ لا ادری یعنی ایگنوسٹک ازم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، شک کی بات کریں گے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی خدا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ خدا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا خدا نہیں ہے تو یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ خدا نہیں ہے، یعنی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ خدا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ خدا نہیں ہے۔ تو یقینی طور پر یہ نہ خدا کا اقرار کرتے ہیں اور نہ یقینی طور پر یہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ تو عمومی طور پر یہ اصل میں غیر جانبدارانہ رول ادا کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، نہ مذہب کی طرف ہے اور نہ منکرین خدا ایتھیسٹ کی طرف ہے، ہم غیر جانبدار ہیں۔ لیکن ان کا اصل میں ہمیشہ جو سوال ہوگا نا وہ مذہب پر ہوگا، اور ایسا سوال ہوگا کہ جو مذہب کے یقینی اور قطعی ایمانی اور یعنی یقینی عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرے۔ تو ہمیشہ یہ مذہب پر سوال اٹھاتے ہیں، اگرچہ غیر جانبدارانہ رول ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا سوال ہمیشہ مذہب کے بارے میں ہوتا ہے اور مذہب کے بارے میں تشکیکی باتیں کرتے ہیں۔ البتہ اس میں بعض لوگ مخلص بھی ہوتے ہیں۔ مخلص وہ لوگ ہوتے ہیں ان میں جو باقاعدہ طور پر سائنس اور فلسفے کے علوم کے حامل لوگ ہوتے ہیں نا، جو ان میں عالم ہوتے ہیں، مثلا دنیاوی علوم، فزکس اور بیالوجی وغیرہ، یا جو ہے فلسفہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، تو وہ اپنے اندر سے مخلص بھی ہوتے ہیں اور واقعی وہ تشکیک کا شکار ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کو کوئی ایسا شخص نہیں ملا ہوتا جو ان کی تشکیک کو اور ان کے شک کو دور کرے اور ان کو مذہب صحیح طریقے سے سمجھا سکے۔ تو ان کو کوئی رہنما نہیں ملا ہوتا، ان کے سوالات کے صحیح جوابات ان کو نہیں ملے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمیشہ تشکیک کے شکار ہوتے ہیں۔ اگر ان مخلص لا ادریہ ایگنوسٹک کو کوئی ایسا شخص ملے کہ جو ان کو مذہب کے حوالے سے مطمئن کر دے، تو یہ لوگ اپنے اخلاص اور اپنے اندر کی غیر منافقانہ رویے کی وجہ سے یہ مذہبی بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی اقرار کر لیں گے، آخرت کا بھی اقرار کر لیں گے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے مخلص ہو، ورنہ اکثر جو لا ادریہ ہوتے ہیں ان کا رویہ منافقانہ ہوتا ہے۔ تیسری قسم ملحدین کی وہ ہے ڈیزم، جن کو ہم ڈیسٹ کہتے ہیں، یعنی اس نظریے کے حامل جو ملحد ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیسٹ کہتے ہیں، اور اس نظریے کو ڈیزم کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کو جو فروغ ملا وہ ڈیوڈ ہیوم اور میڈلٹن اور مشہور ماہر معاشیات ایڈم سمتھ کی تحریروں سے ڈیزم کو زیادہ شہ ملی اور شہرت ملی۔ انہیں ہم آدھا ملحد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ڈیزم کہتے ہیں کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اس اتنی بڑی کائنات کا خالق وہ موجود ہے، یہ کائنات بغیر خالق کے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ ایک خوبصورت اور مرتب منظم نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس کو انسٹال کیا گیا، تو انسٹالر کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ اس کائنات کو چلانے والا خدا وہی ہے جو مذہب کہتا ہے، بلکہ یہ جو کائنات خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے، خالق کائنات نے پیدا کی ہے، تو کائنات پیدا کرنے کے بعد اس میں نیچرل لاز کو انسٹال کر دیا گیا، نیچرل لاز کا ایپ جو ہے وہ انسٹال کر دیا گیا، اور اب یہ کائنات اس ایپ میں خود بخود آٹومیٹک چل رہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ سائنسدان ہوتے ہیں جو نیچرل لاز میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، چونکہ ان کا موضوع نیچرل لاز ہوتا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کائنات کے اندر، ہر حرکت اور ہر سکون کائنات کے اندر، ہر چیز بنتی ہوئی اور ہر چیز بگڑتی ہوئی جو ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کے تحت اس کے پیچھے نیچرل لاز کا ایک پورا سسٹم ہے۔ تو ان کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سسٹم کے بعد
اور اسی طرح ان نیچرل لاز کے ماورا بھی کوئی طاقت ہے جو ان کو چلا رہی ہو. جس طرح کے مذہب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی بھی ہے اور کائنات وہ چلا بھی رہا ہے، کوئی پتا اس کے بغیر نہیں ہل سکتا. موت و حیات جو ملتی ہے، ہر چیز جو زندہ ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، گل سڑ جاتی ہے، مٹی بن جاتی ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمیں جو نیچرل لاز، قوانین فطرت ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں، سب اس کے تحت جو ہے نا وہ چل رہا ہے. تو ان کے لیے ان نیچرل لاز سے متاثر ہونے کی وجہ سے یہ اقرار کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس خالق نے اس کائنات کو بنایا تو وہی خالق اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے. ہمارے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایسی ہی ہے کہ جس طرح ایک گھڑی بنانے والا ایک گھڑی بناتا ہے اور پھر اس میں جو ہے چابی بھرتا ہے یا سیل لگاتا ہے تو پھر وہ گھڑی خود بخود چل رہی ہوتی ہے. پھر جس نے بنائی ہے نا گھڑی تو اس کو بنانے اور ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جب اس گھڑی کی چابی ختم ہو جائے، سیل ختم ہو جائے اور اس کا سسٹم جو ہے وہ بیکار ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی. گھڑی خراب ہو جاتی ہے تو کائنات بھی تباہ ہو جائے گی. اس کا اینڈ ہے. اور لیکن یہ کہ اس کے بعد کوئی مذہبی خدا ہے جو ہم سے اپنی زندگی کے بارے میں سوال کرے، بات سمجھ گئی، اور اسی طرح آخرت میں پھر جو ہے اس کی سزا جزا ہو. اصل میں یہ لوگ پرسنل خدا کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خالق کائنات کو مانتے ہیں لیکن پرسنل خدا کو نہیں مانتے، اور کائنات میں وہ ہستی دخل انداز ہے اس چیز کو وہ نہیں مانتے، اور نیچرل لاز سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ سب کچھ نیچرل لاز کے تحت چل رہا ہے. چونکہ یہ خدا کو خالق ماننے کے بعد بالکل معطل مانتے ہیں، بیکار مانتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو ملحدین کے کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں. یہ تھی ملحدین کی 3 اقسام. گنوسٹک جو عام طور پر ایتھیزم ہوتے ہیں، منکرین خدا، منکرین خالق. ایگنوسٹک لا ادریہ جو نہ یقینی طور پر خدا کا انکار کرتے ہیں اور نہ اقرار کرتے ہیں. اور ڈیزم جو خالق کائنات کو تو مانتے ہیں لیکن خالق کائنات کو نیچرل لاز میں اور اسی طرح اس کائنات کے نظام چلنے میں دخل انداز نہیں مانتے، اور کوئی پرسنل خدا نہیں مانتے جو ہمیں زندگی گزارنے کا پابند بنائے اور پھر آخرت میں اس کا ہم سے حساب کتاب لے. چوتھی قسم ہم یہ کہہ سکتے ہیں ملحدین کی وہ ہے جو اصل میں ملحدین نہیں ہوتے لیکن وہ الحاد کے لبادے میں آتے ہیں. وہ ہوتے کٹر فرقہ پرست ہوتے ہیں، یا تو شیعہ ہوتے ہیں یا قادیانی مرزائی احمدی ہوتے ہیں، اور یا جو ہے وہ مسیحی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں. لیکن وہ اسلام پر اعتراضات کرنے کے لیے الحاد کا لبادہ اوڑھتے ہیں تاکہ ان کا فرقہ چپ جائے. ظاہر ہے جب وہ ملحد کے روپ میں آئے گا اور اسلام پر اعتراض کرے گا تو ہم جواب تو دیں گے لیکن اس کا فرقہ تو بچے گا نا. اس کے فرقے کے جو کیا نام ہے، اس کی جو حقائق ہے نا، صحیح ہے، اس کا جو مکروہ چہرہ ہے، جو چھپا ہوا چہرہ ہے، وہ تو پھر کیا نام ہے ہم نہیں سامنے لا سکتے. تو یہ لوگ اسلام پر صرف اعتراض کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر، پیجز پر، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر آتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ اسلام کو اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں. ان کی پہچان کا طریقہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ ان کا سوال صرف اسلام پر ہوگا. عیسائیت پر ان کا کبھی سوال نہیں ہوگا، حالانکہ عیسائیت بھی مذہب ہے. مرزائیوں، قادیانیوں اور احمدیوں پر ان کا سوال کبھی نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، اور اپنے مرزا کو نبی بھی مانتے ہیں، وہ بھی ایک مذہب ہے. ٹھیک ہے، ان پر کبھی سوال نہیں کریں گے. اچھا، شیعہ کے ائمہ پر کبھی سوال نہیں کریں گے، شیعت پر کبھی سوال نہیں کریں گے، رافضیت پر کبھی سوال نہیں کریں گے. ان کا سوال ہوگا تو اسلام کے خلاف ان کا سوال ہوگا. یہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انگلی اٹھائیں گے، صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں گے، صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات ہوئے تو اس میں یہ بحث کریں گے.
سیرت پر قادیانی اور مسیحی جو ہے وہ سیرت پر، حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی سیرت پر یہ مختلف قسم کے سوالات اٹھائیں گے، شکوک شبہات کا اظہار کریں گے، نبی کی سیرت پر، صحابہ کی سیرت پر، اسلام کی تاریخ پر، اسلام کے خلفاء پر، بنی امیہ کے خلفاء کے کردار کو لے کر جو ہے نا اسلام پہ وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو ان کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ حضور کی ذات، حضور علیہ السلام کے ازواج، صحابہ کرام اور اسلامی تاریخ، اسلامی خلفاء، مسلمانوں کے خلفاء، یہ سب جو ہے ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی ملحد کو دیکھیں کہ وہ ان فرقوں سے نہیں، وہ مسلمانوں کے فرقوں سے نہیں نکلتا، صحابہ کرام کے کردار، ان کی سیرت، حضور علیہ السلام کی سیرت، ازواج مطہرات کی سیرت پر اعتراضات کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، یا مسیحی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں ایرر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھے کہ یہ کٹر فرقہ پرست ہے۔ پھر ان سے الہاد کے دائرے میں بات نہیں ہوگی کہ آپ ان کو وجود خدا ثابت کریں، اور آپ ان کو جو ہے نا وہ فلسفے سے مذہب اور ضرورت مذہب سمجھا دے، صحیح، نبوت سمجھا دے، آخرت سمجھا دے، اس لیے کہ یہ تو خود فرقہ پرست ہے۔ ان کے فرقے میں سب موجود ہیں، نبوت بھی مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت بھی مانتے ہیں، الوہیت بھی مانتے ہیں، آخرت بھی مانتے ہیں، جنت جہنم بھی مانتے ہیں، لیکن ہے یہ خود فرقہ پرست۔ تو ان سے پھر ہمیشہ آپ نے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا کس فرقے سے تعلق ہے، جس فرقے سے تعلق ہے وہ فرقہ بتاؤ، تب بات آگے بڑھے گی۔ تو عمومی طور پر سوشل میڈیا میں ان فرقہ پرستوں کا جو ان کی جو طریقہ واردات ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ الہاد کے لبادے میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم ملحد ہیں، کہتے ہیں ہم ایگنوسٹک ہیں، کہتے ہیں ہم ڈیسٹ ہیں، لیکن ان کا سوال ہمیشہ اسلام اور شخصیات اسلام اور تاریخ اسلام پر ہوتا ہے۔ تو سمجھ جایا کرے کہ یہ فرقہ پرست ہے، یہ ملحد نہیں ہے۔ تو پھر ان سے بات کرنے کا طریقہ اور ان کو جواب دینے کا طریقہ پھر الگ ہوتا ہے۔ ملحدوں والا جواب اور ملحدوں والا انداز پھر ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آج کے سبق کا یہ دو عنوانات تھے، الہاد کی قسمیں اور اسی طرح ملحدین کی نظریاتی قسمیں 3، اور فرقہ پرست جو ملحد کے لبادے میں آتے ہیں وہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔